حسن بھائی، میرا جو سوال ہے وہ فری مکسنگ کے حوالے سے یہ بات تو مکمل طور پہ طے ہے کہ مسلمانوں کے لیے کچھ ریسٹرکشنز ہیں نامحرم کے سامنے ایک مخصوص ولیے میں رہنا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اپوزٹ جینڈر کے دوست بھی نہیں بنا سکتے۔ لیکن مجھے جو تھوڑی سی کنفیوژن ہے، میں اگر آپ کو کچھ سیناریوز دوں، فار ایگزامپل کہ آفس کا کوئی اینول لنچ ہے جہاں پہ یا کسی ریلیٹیو کے گھر کوئی دعوت ہے جس میں ملٹیپل مرد اور عورتیں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نامحرم مرد اور عورتیں جو ہیں وہ آپس میں صرف ضرورت کی گفتگو کر سکتے ہیں۔ ان سیناریوز میں کوئی ان اپروپریٹ گفتگو نہیں ہوتی، لیکن کوئی ضرورت کی گفتگو بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور اس کا جو اسپیکٹ ہے کہ پاکستان میں ایک کامن پریکٹس ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یہ ایک اظہار شفقت ہے یہ، لیکن کچھ اسکالر اسپیشلی اگر سعودی عرب سے ہم دیکھیں یا ان ایریاز میں جہاں پہ یہ کامن پریکٹس نہیں ہے، اس کو بھی حرام کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ دین جو ہے وہ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی پلیز گائیڈنس کر دیں۔ تھینک یو۔ اصل میں جب ہم کسی معاملے میں دینی رہنمائی چاہتے ہیں اور استدلال اور مثال کے طور پہ کبھی سعودی عرب کے علماء، کبھی پاکستان کے علماء، کبھی نجران کے علماء پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ دین نہیں رہتا۔ کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی، عمومی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمیں کوئی دینی رہنمائی چاہیے ہو کسی باب میں، تو قرآن مجید جو کہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ دین کے معاملے میں ہمیں ہدایت دینے کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس معاملے میں دین کیا کہتا ہے۔ اس نے دین کی ساری ہدایات جو مرد و زن کے اختلاط کے باب میں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب دے دی، یہاں تک کہ پریکاشنری میجر کے طور پہ، سد ذریعہ کے اصول پہ جو چیزیں مستثنا ہو سکتی تھیں، جن چیزوں سے روکا جا سکتا تھا، ان کے بارے تک میں ہدایت کر دی۔ لیکن ہماری اتنی بدقسمتی ہے کہ ہم عام طور پر اس طرح کے معاملات میں جو دینی رجحانات ہیں اس کو اخذ کرنے کے لیے کبھی بھی اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ جو پہلی بات آپ نے فرمائی کہ جی عمومی طور پہ تو یہ اسلام میں جائز نہیں رکھا گیا کہ ضرورت کے علاوہ آپ گفتگو کریں، دوستی کریں، کہاں لکھا ہوا ہے بھائی اسلام میں؟ کہاں دین نے یہ کہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دوست نہیں ہو سکتے، بات نہیں کر سکتے، گپ شپ نہیں کر سکتے؟ جو چیز دین نے کہی ہے وہ تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ آپ سورہ نور کے اندر پڑھ لیں، اس میں ہدایات دی گئی ہیں اور دونوں کو دی گئی ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کو دی گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرنی ہے، باحیا نگاہ ہو، خد و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو، تاڑنے والی نہ ہو، ایک دوسرے کو بے شرمی سے دیکھنے والی نہ ہو۔ تو یہ ہدایت تو سب کو کی گئی ہے اور یہ عمومی ہدایت ہے۔ اگر آپ اس ہدایت کی پاسداری کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، تبادلہ خیالات کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دونوں کو کہا گیا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے ساتر، محتشم، جامہ زیبی کرنی ہے، جو شرمگاہ ہیں ان کو ڈھانپنا ہے، ان کے متصل اعضاء کی حفاظت کرنی ہے، ان تک پہنچنے کے جو مقدمات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ایک باحیا لباس پہننا ہے، دونوں کو کہا گیا۔ اس کے بعد عورتوں کو تیسری ایک زائد بات کی گئی ہے کہ جب تم نے زینت کی ہوئی ہو، زیورات پہنے ہو، فلاں و سنگھار کیا ہو، تو ہاتھ پاؤں چہرہ چونکہ یہ عادتاً کھلے ہوتے ہیں، تو ان کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے جس پہ زیور ہو۔ چنانچہ سینہ بھی تمہاری شرمگاہ ہے، اس کو بھی تم نے ڈھانپنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، اور جو چیزیں عادتاً کھلی ہوتی ہیں اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو ساری بحثیں مولویانہ سطح پہ اور فقہی سطح پہ کی جاتی ہیں کہ جی چہرہ بھی پائے سے فتنہ ہو سکتا ہے اور اس کو بھی، یہ سب کی سب میرے نزدیک بطور ایک طالب علم کے جب میں اس پہ غور کرتا ہوں، یہ خدا کے دین میں مداخلت کے مترادف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے ہیں تو اب ہم رہ کیسے جاتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے یہ فیصلے کریں کہ فلاں چیز کو بھی شامل ہونا چاہیے؟ بھئی نہیں کیا نا اللہ نے شامل، اللہ نے کہہ دی اللہ مظاہرہ منہا، وہ چیزیں جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں۔ تو اب آپ بتائیے، دنیا میں عادتاً چہرہ بند ہوتا ہے جس کے اوپر آ کے آپ نے قدغن لگا دیے کہ عورت کا چہرہ بھی فتنہ ہے اور میک اپ بھی فتنہ ہے اور یہ بھی ہے، تو پھر تو مرد کا بھی ہے، پھر تو دونوں کو آپ پردے پہنا دیں۔ پھر پردے کیوں پہنائیں؟ دونوں کو جیل میں قید کریں، اس لیے کہ آزاد پھریں گے تو امکان ہے فتنے کا کہ اپنے اختیار سے کر دیں گے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے 23 اعتراضات کی سیریز میں، عورت کے پردے کے حوالے سے، وہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ بیٹھنا چاہتی ہیں، دفتر میں جانا چاہتی ہیں، سفر کرنا چاہتی ہیں، میل ملاقات کرنا چاہتی ہیں، کسی فرد کے ساتھ، مرد کے ساتھ اچھی دوستی کرنا چاہتی ہیں، اس میں دینی لحاظ سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس وقت تک جس وقت تک جو اخلاقی حدود دین نے مقرر کی ہیں پامال نہیں ہوتی۔